السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے کسان بھائیوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس جاوید۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حفاظتی ٹیکہ جات، یعنی جانوروں کے اندر ویکسینیشن، مختلف متعدی امراض کے خلاف جانوروں میں ویکسین کروانی چاہیے۔ حفاظتی ٹیکہ جات کی اہمیت کیوں ہے؟ جیسے کہ ہمارے جو انسان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کو پیدائش سے لے کر ان کی خاص عمر تک ویکسین ہوتی ہے مختلف متعدی امراض سے بچانے کے لیے۔ اسی طرح ہی جانوروں کے اندر بھی مختلف متعدی امراض جو ہیں ان کو بھی حفاظتی ٹیکہ جات لگائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے جانور ان بیماریوں کے حملہ سے بچ سکیں۔ یہ حفاظتی ٹیکہ جات جانوروں کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے اہم ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر دیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اسے دبا دیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو جو حفاظتی ٹیکہ جات کا سال بھر کا جو شیڈیول ہے، جو پروگرام ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سی متعدی جو مرض ہے اس کو کون سی ویکسین ہونی ہے، حفاظتی ٹیکہ لگنا ہے اور کون سے مہینے میں لگنا ہے۔ میرے کسان بھائیوں، جب آپ کے جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات نہیں لگے ہوتے تو متعدی امراض جانوروں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر اس وقت ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا بھی ہے تو بہت مہنگا ہوتا ہے اور اس طرح جانوروں میں بہت زیادہ اموات ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے کسان کی آمدنی کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بعض متعدی امراض ایسی ہیں جن کا علاج تو ممکن ہے مگر وہ علاج بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہمیں اس سے بہتر ہے کہ حفاظتی ٹیکہ جات لگوا لیے جائیں تاکہ اس بیماری کا حملہ ہی نہ ہو۔ بلکہ بعض متعدی بیماریوں میں علاج تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد گوشت کی بڑھوتی اور دودھ کی پیداوار کے اندر کمی آ جاتی ہے، اور بعض متعدی امراض تو ایسے ہیں کہ علاج کی نوبت ہی نہیں آتی اور جانور مر جاتا ہے، اور اس سے جو ہے ذمہ دار کو آمدنی میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس کی معیشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور پھر جب گوشت کی پیداوار یا گوشت کی جو پیداوار ہے، اس کی جو بڑھوتی ہے یا دودھ کی جو پیداوار ہے، جب اس پر اثرات پیدا ہوں گے تو اس سے بھی کسان کی معیشت پر برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اس سے کسان کا جو خرچہ ہے، پیداواری جو خرچہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے یہ چاہیے کہ حفاظتی ٹیکہ جات جو ہیں وہ ضرور لگوانے چاہیے۔ اب حفاظتی ٹیکہ کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ حفاظتی ٹیکہ جات لگوانے پر اتنی رقم خرچ نہیں ہوتی جتنی کہ بیماری آنے کی صورت پر علاج پر ہو جاتی ہے۔ پھر جانوروں کے اندر اموات کی وجہ سے معاشی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا
جانوروں میں حفاظتی ٹیکہ جات لگوا کر ان کو ویکسینیشن کر کے بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس سے جانوروں میں اموات کا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے۔ حفاظتی ٹیکہ کیا ہے؟ جانوروں میں جو حفاظتی ٹیکہ لگایا جاتا ہے وہ جانور کے اندر اس بیماری کے خلاف دفاعی نظام کو متحرک کرتا ہے، یعنی جو جانور کے اندر دفاعی نظام ہے اس کو وہ مضبوط کرتا ہے، اور جب بیماری اس پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ جو دفاعی نظام ہے وہ اس کے خلاف لڑتا ہے، یعنی بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے جو قوت مدافعت ہے وہ جانور کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں بیماری جانور پر حملہ نہیں کر سکتی، اور بیماری کے جو جراثیم ہیں اس کے خلاف وہ جو قوت مدافعت ہے لڑتے ہوئے ان جراثیم کو جانور پر حملہ آور نہیں ہونے دیتی، اور جانور اس متعدی مرض سے بچ جاتا ہے، اور جانور کے اندر موت کا خطرہ بھی ٹل جاتا ہے۔ اگر آپ نے حفاظتی ٹیکہ نہیں لگوایا ہوا اور اس صورت میں آپ کے جانور میں وہ متعدی مرض آ جاتا ہے جیسے کہ منہ کھر ہے، تو جب منہ کھر آ جائے تو پھر آپ نے حفاظتی ٹیکہ نہیں لگوانا، کیونکہ وہ حفاظتی ٹیکہ بجائے فائدہ دینے کے آپ کے جانور کو نقصان دے گا۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس بیماری کا سیرم اس جانور کو لگایا جاتا ہے، اس سے جانور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں اپنے کسان بھائیوں سے یہ بھرپور گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات ضرور لگوایا کریں، تاکہ آپ کے جانور اس متعدی مرض یا مختلف جتنے بھی ہمارے ملک میں متعدی امراض ہیں جیسے کہ منہ کھر ہے، گل گھوٹو ہے، چوڑے مار ہے، تو ان سے وہ بچے رہیں اور آپ کا معاشی نقصان نہ ہو۔ چلیں اب آپ کو میں جو سال بھر کا حفاظتی ٹیکہ جات کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک شیڈیول ہے، جو گورنمنٹ نے سال بھر کا ایک پروگرام دے رکھا ہے، چارٹ کے ذریعے سے آپ کو میں وہ بتاتا ہوں۔ اس کو یا تو آپ کہیں لکھ کر رکھ لیں، اور جیسے ہی وہ مہینہ شروع ہو تو آپ فوراً جو ہے ہمارے جو آپ کے نزدیک ترین ویٹنری کا ہسپتال ہے، جانور کا جو ہسپتال ہے، وہاں کے جو ویٹنری ڈاکٹر صاحب ہیں، وہاں کا جو انچارج ہے، ان سے آپ فوراً رجوع کریں اور ان سے گزارش کریں کہ جناب یہ مہینہ فلاں متعدی مرض کا ہے، اس کے حفاظتی ٹیکہ جات کا ہے، آپ ہمارے جانوروں کو جو ہیں حفاظتی ٹیکہ جات لگا دیں۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، یعنی جو سال بھر کا حفاظتی ٹیکہ جات کا جو شیڈیول ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ نا جنوری کا مہینہ، اس کے اندر موسٹلی بھیڑ بکریوں میں جو ہے دستوں کی بیماری کا جو ہے نا مسئلہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جسے ہم ETB جو ہے نا کہتے ہیں، انٹیروٹیکسیمیا کا حملہ ہونے کا۔ تو اس کی حفاظت کے لیے دسمبر کے آخری ہفتے میں ہمیں بھیڑ بکری کو ٹیکہ لگوا دینا چاہیے ETB کا، تاکہ جنوری کے اندر اس بیماری کا اس پہ حملہ نہ ہو۔ اس طرح فروری کا جب مہینہ آتا ہے اس کے اندر منہ کھر جو ہے گائے بھینسوں کے اندر منہ کھر کا مسئلہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اس بیماری اکثر یہ حملہ کرتی ہے۔ تو اس سے جانوروں کو بچانے کے لیے ہمیں جنوری کے آخری ہفتے میں جو ہے نا ٹیکہ لگوا دینا چاہیے، تاکہ فروری کے اندر یہ بیماری جانوروں میں نہ آئے۔ پھر مارچ میں جب ہم آتے ہیں، مارچ کے اندر جو ہے وہ بھیڑ بکری کے اندر جو ہے چیچک کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کا حملہ ہوتا ہے اکثر۔ تو اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں فروری کے آخری ہفتے میں ہی چیچک کا ٹیکہ جو ہے بھیڑ بکری کو لگوا دینا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ اس بیماری سے بچے رہیں۔
پھر اپریل کے اندر گائے بھینسوں کے اندر اکثر بلیک واٹر جسے ہم چوڑے مار کہتے ہیں اس کا حملہ ہوتا ہے. تو اس جو بیماری سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مارچ کے آخری ہفتے کے اندر ہمیں گائے بھینسوں کو جو ہے بلیک واٹر جو ہے چوڑے مار کی ویکسین اس کا حفاظتی ٹیکہ لگوا لینا چاہیے. پھر آ جاتا ہے مئی کے اندر دوبارہ پھر منہ کھر کا حملہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اکثر مئی کے مہینے میں جانوروں کو منہ کھر ہو جاتا ہے. تو جو گائے بھینس ہے اس کو پھر ہمیں اپریل کے جو ہے پہلا ہفتہ اس کے اندر اس کو ہمیں ٹیکہ لگوا دینا چاہیے تاکہ جو ہے ہمارے جانور مئی کے مہینے میں منہ کھر کی بیماری سے بچے رہیں. انشاءاللہ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو جانور ہمارے جو متعدی بیماریاں ان سے بچے رہیں گے. تو ان باتوں کا آپ ضرور خیال رکھیں. اب آ جاتا ہے جون کے اندر بھیڑ بکریوں میں جو ہے نمونیا کی شکایت اکثر ہو جاتی ہے. تو اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں مئی کا جو پہلا ہفتہ ہے اسی کے اندر جو نمونیا کی ویکسین ہے وہ بھیڑ بکریوں کو کروا دینی چاہیے تاکہ جون کے اندر اس کا جو ہے حملہ نہ ہو اور جانور جو ہے نا نمونیا کی بیماری سے بچ جائیں. پھر آتا ہے جولائی کے اندر جو ہے نا بھیڑ بکریوں میں پھر جو ہے نا دست لگنے کی بیماری اکثر ہو جاتی ہے جس کے اندر آنتیں پھول جاتی ہیں اور جو ہے نا جانوروں کو دست لگتے ہیں اور اکثر زیادہ اموات ہو جاتی ہے. انٹیروٹکسیمیا جسے ہم کہتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے نا اس بیماری کے بچاؤ کے لیے آپ کو جون کا جو آخری ہفتہ ہے اس کے اندر ETV جو ہے نا اس کی ویکسین کروانی چاہیے تاکہ جولائی کے اندر بھیڑ بکری کے اندر یہ بیماری نہ آئے اور جانور اس بیماری سے بچ جائیں. اب آگے آتا ہے اگست کے اندر گائے بھینسوں کے اندر زیادہ تر گال گھوٹو کا چانس ہوتا ہے. گال گھوٹو کی بیماری آ جاتی ہے. تو اس بیماری سے جانوروں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جولائی کے آخری ہفتے میں گال گھوٹو کا جو حفاظتی ٹیکہ ہے وہ ضرور لگوائیں تاکہ یہ بیماری جو ہے وہ آئے ہی نہ اور جانور اس بیماری سے بچ جائے. پھر سپتمبر آتا ہے. سپتمبر کے اندر جو ہے بھیڑ بکریوں کے اندر پھر دوبارہ جو ہے چیچک کی بیماری آنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو لہٰذا بھیڑ بکریوں کو آپ اگست میں جو ہے نا ویکسین کروا دیں چیچک کے خلاف تاکہ یہ شیپ گوٹ جو پاکس ہے وہ آئے ہی نہ اور جانور اس سے بچ سکے کیونکہ اس سے بھی جانور بہت زیادہ اموات ہو جاتی ہیں اگر آ جائے تو. پھر مہینہ آ جاتا ہے نومبر کے اندر جو ہے نا دوبارہ پھر بھیڑ بکریوں کے اندر نمونیا کی شکایت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ موسم جو ہے نا اس وقت سرد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اکتوبر کے اندر ہی آپ بھیڑ بکریوں کی جو ہے نا نمونیا کی جو ویکسین ہے وہ کروا دیں تاکہ نومبر کے اندر جو جانور ہے وہ اس بیماری سے بچا رہے. اب ہم پھر نومبر کے ہی مہینے کی بات کرتے ہیں کیونکہ نومبر کے مہینے کے اندر گائے اور بھینسوں کے اندر گال گھوٹو کی جو ہے بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس بیماری سے جانوروں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اکتوبر کے مہینے میں جو ہے نا وہ ویکسین کروائیں تاکہ جانوروں کے اوپر اس کا حملہ نہ ہو. ویسے تو گال گھوٹو کی بیماری کا حملہ دسمبر میں بھی ہو جاتا ہے گائے بھینسوں میں. تو آپ یہ جو نومبر کا اور اکتوبر کا مہینہ ہے اس کے اندر اپنی جو بڑے جانور ہیں گائے بھینسیں ہیں اور ان کو آپ ضرور گال گھوٹو کا جو حفاظتی ٹیکہ ہے وہ لگوائیں تاکہ آپ کے جانور جو ہے نا وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں. آپ میرے کسان بھائیوں کو پتہ ہے کہ گال گھوٹو کی بیماری کے اندر جانوروں کی بہت زیادہ اموات ہو جاتی ہے اور یہ بڑا معاشی جو ہے نا نقصان ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے ایک بیماری ہوتی ہے بھیڑ بکریوں میں جسے ہم کاٹا کہتے ہیں PPR. تو یہ بھیڑ بکریوں کے اندر PPR کی جو ویکسین ہے وہ آپ سال کے کسی بھی مہینے میں کروا سکتے ہیں اور یہ بھیڑ بکری کے اندر اس کی زندگی میں صرف ایک دفعہ ہی ہوتی ہے اور جانور اس سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ PPR کے اندر موسٹلی جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے منہ پک جاتے ہیں اور جو ڈینٹل پیڈ ہے اس پہ بہت زیادہ چھالے ہوتے ہیں اور شوٹنگ ڈائریا ہوتا ہے, ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی جب یہ آ جاتی ہے تو بیماری جو اس سے بھیڑ بکری کے اندر تو بہت زیادہ اموات ہوتی ہے. میں اپنے مویشی پال بھائی جو ہیں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات بر وقت لگوائیں گے تاکہ آپ کا معاشی نقصان نہ ہو اور آپ کے گوشت کی پیداوار اور دودھ کی پیداوار اس پر جو ہے برا اثر نہ پڑے اور وہ بھی آپ کا ایک معاشی نقصان ہے کیونکہ اس سے اگر پیداوار میں کمی ہوگی تو آپ کو نقصان ہوگا.
تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس جو میں نے ایک شیڈیول دیا ہے اس کو آپ کہیں لکھ کے رکھ لیں یا یاد کر لیں، اور آپ جو ہے نا جو ہمارے ویٹرنری ہسپتال ہیں ان کو جا کر کہیں کہ جی جب موسم آئے تو ہمارے جانوروں کو آپ لوگ حفاظتی ٹیکہ جات لگائیں۔ اور آپ کے نزدیک ترین جو بھی گورنمنٹ کا لائف اسٹاک کا جانوروں کا ہسپتال ہے، وہاں کے جو ویٹرنری ڈاکٹر صاحب ہیں جو انچارج ہیں، ان کو جب بھی یہ کوئی موسم آیا جیسے کہ میں نے شیڈیول بتایا، اس کو آپ اس مہینے میں جا کر ان سے ملاقات کریں اور انہیں بتائیں کہ ہمارے اتنے جانور ہیں، آپ ان کی جو ہے نا اس بیماری کے خلاف ہمارے جانوروں کو ویکسین کر دیں۔ میرے جو مویشی پال حضرات نئے میرے چینل پر آئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں، تاکہ آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں مختلف موضوعات پہ ہوں گی وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو جو ہے نا آگاہی ملتی رہے۔ چلیں انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں آپ سے ہم ملاقات کریں گے، اس وقت کے لیے خدا حافظ۔